صاحب علم ہیں، الحمدللہ ان کو بڑا ہی غور سے ہم نے سننا ہے، اور جو بھی یہ ہمیں ہدایت فرمائے، ہمارے لیے اچھی اچھی باتیں ہمیں دین کی بتائیں، ان کو بڑے غور سے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ أما بنعمة ربك فحدث قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت، ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنو محفلوں کو سجایا کرو، کیونکہ نور ازلی چمکیا، وائے بے اندھیرا ہو گیا، آ گیا قبلی والا تھا تھا سویرا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عاجزی اور محبت اور فقر اور خلوص کے پیکر محب العلماء والغرباء پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر چمکتے ہوئے چہرے بزرگان دین اور حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ہفتہ وار پیاری پیاری صبحوں میں پیاری پیاری محفل میں جو نورانی بھی ہے، وجدانی بھی ہے، تربیتی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، محبت کے ایک ہی تسبیح میں سارے بڑھ کے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میرے ذہن میں آیا یہ ماحول دیکھ کر، حقیقت ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ ماحول دیکھ کر ابھی مجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ذہن میں آئی کہ اللہ نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، تمہارا مسلک بھی محفوظ رہے گا۔ قبلہ رانا صاحب خوش نصیبی ہے کہ والدین مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے محفل ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، اس کے لیے اہتمام کیا۔ آج ان کی ماں کی روحیں ان کو دعائیں دے رہی ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہر بات قرآن اور حدیث سے، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی تیرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بیٹا، کوئی ورثاء، کوئی خاندان والے اپنے والدین کو روح کو ایصال ثواب کے لیے کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں، کوئی کلمہ کلام کا تحفہ بھیجتے ہیں، کوئی قرآن خوانی کا تحفہ بھیجتے ہیں، وہ روح مبارکہ ان ہدیوں کو قبول بھی کرتی ہے اور ورثاء کے حق میں دعائے خیر بھی کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ
तहकीक, हक चाहिए, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले हक। और इसके अलावा एक वो छोटी सी और हदीस भी जिक्र कर देता हूँ। जब कोई खानदान वाले, कोई बेटे कुरान खानी का तोहफा अपने वालिदैन के रूह को या किसी दोस्त को भेजते हैं, तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को अपनी बारगाह में बुलाता है और फरमाता है कि ये कुरान खानी का तोहफा उनके बेटों ने भेजा है, उनके वरसा ने भेजा है। वो कुरान खानी का तोहफा नूर के तबक में हजरत जिब्रील रख लेते हैं, क्योंकि कुरान भी नूर है, जिब्रील भी नूर है, और उस कुरान के लिए जो भांडा बर्तन है वो भी नूर है। नूर के तबक में, नूर के लफ्ज़ तबक आया हदीस में, नूर के तबक में रख कर परवास करते करते हुए साहिब कब्र के पास आकर उसके किनारे पर खड़े होकर कहते हैं, या साहिबल अमीर, ऐ कब्र में गहरी नींद सोने वाले, ये कुरान खानी का तोहफा तेरे बेटों ने भेजा है, तेरे वरसा ने भेजा है, तेरे खानदान वालों ने भेजा है, ये अल्लाह के हुजूर कबूल हो चुका है, इसको तू अपनी खिदमत में कबूल फरमा। क्योंकि कुरान नूर है, कुरान बरकत है, कुरान शिफा है, कुरान मुसद्दिक है, कुरान बुरहान है, कुरान मुफस्सिल है, कुरान तिबियान है, कुरान नूर है। ये सारे कुरान के नाम अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किए। कुरान नूर है और वो नूर बनकर कब्र में दाखिल होता है, जिसकी वजह से कब्र नूरुन अला नूर हो जाती है। तो आज के इस नूरानी महफिल में मेरी गुफ्तगू का उन्वान और मौजू वो ये है, कुरान और जिक्र मीलाद अंबिया। क्या मौजू है बोलिए? कुरान और जिक्र मीलाद अंबिया। आसान कर देता हूँ कि अंबिया का, उनकी विलादत का जिक्र करना अल्लाह की अपनी सुन्नत है। अंबियाए किराम की विलादत का जिक्र करना, उनके मीलाद का बयान करना कुरान में अल्लाह की अपनी सुन्नत है। कोई आदमी ख्वाब के आलम में, आलम में रुया, ख्वाब के आलम में देखता है कि रबीउल अव्वल का महीना है, था नहीं रबीउल अव्वल, वैसे ख्वाब में देखा, आलम रुया में, आलम ख्वाब में देखा कि रबीउल अव्वल का महीना है, तो उसने फरहत दिल में महसूस की, खुशी महसूस की, दिल में सुकून महसूस किया, राहत महसूस की। तो जितने उलमा ताबीर बताने वाले मुअब्बिरीन हैं, उलमा से इसकी ताबीर पूछे इस ख्वाब की, हर ताबीर बताने वाला ये इसकी ताबीर बताएगा, हर आलिम इस ख्वाब की ये ताबीर बताएगा कि अगर वो बंदा बीमार है तो अल्लाह उसको शिफा अता करेगा, अगर वो बदकार है तो वो नेकोकार हो जाएगा, अगर वो बदहाल है तो वो खुशहाल हो जाएगा, अगर वो गुनाह में मुब्तला है तो वो नेकी करने वाला हो जाएगा, और अगर बेरोजगार है तो वो रोजगार हो जाएगा। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अगर वो बे औलाद है तो साहिब औलाद हो जाएगा। भाइयों, मैं मसला आप पर छोड़ता हूँ कि अगर कोई ख्वाब के आलम में रबीउल अव्वल का महीना देखे, आलम रुया में, तो उसके अंदर फरहत महसूस करे, ख्वाब के आलम में, तो अल्लाह का इतना उस पर करम हो जाए, अल्लाह का उस पर इतना फजल हो जाए। अगर कोई आदमी वाकई और हकीकतन जीते जागते हुए बेदारी के आलम के अंदर माह रबीउल अव्वल का महीना पाए, जिस तरह हजरत ने एहतमाम किया, इंतजाम किया और फरहत महसूस करे और मीलाद पाक के लिए एहतमाम और इंतजाम करे, उस पर अल्लाह का कितना करम होगा, उस पर अल्लाह का कितना करम होगा। तो ये मीलाद बयान करना ये अल्लाह की सुन्नत है। आइए कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अगर मुताला फरमाए ना, कितने अंबियाए किराम हैं, बहुत से अंबियाए किराम हैं जिनकी विलादत का बयान अल्लाह ने कुरान में किया। आइए सबसे पहले चलते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का बयान। अल्लाह ने कुरान के अंदर हजरत आदम की विलादत का तज़किरा
ایک مقام پر نہیں متعدد مقام پر اللہ نے حضرت آدم کے میلاد کا بیان کیا. یہ ان کی تخلیق کا ذکر کیا، ان کی پیدائش کا، ان کی تخلیق کا ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایک اور جگہ پر اللہ نے اس انداز سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. میں پیدا کرنے والا ہوں اور میں پیدائش کرنے والا ہوں کس کی؟ ایک بشر کی، آدم کی. من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی کھٹکتی ہوئی مٹی سے جو من حمأ مسنون سے ہے. واہ واہ، پیدائش ہو رہی ہے اور اس کا تذکرہ اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. اور ہر ایک کی تخلیق لفظ کن کے ساتھ ہوئی ہے. آسمان کی تخلیق لفظ کن کے ساتھ، زمین کی تخلیق لفظ کن کے ساتھ، اور پوری دنیا کائنات کی تخلیق لفظ کن کے ساتھ. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب وہ کسی چیز کا پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لمبا چوڑا کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے تیری تخلیق لفظ کن کے ساتھ نہیں فرمائی بلکہ اس کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا اے انسان، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو رب کی ربوبیت کا شاہکار ہے. ساری مخلوق میں سے اللہ نے تجھے منتخب کر کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ذرا توجہ فرمائیے قرآن کے اندر، ذرا غوطہ لگائیے قرآن کہتا کیا ہے. اے انسان، ساری مخلوق سے تم کو میں نے سونا پیدا کیا. 40 مختلف پوری زمین سے اللہ نے مٹی اٹھوائی، مختلف جگہوں سے نرم مٹی بھی اٹھوائی، سخت بھی اٹھوائی، سیاہ بھی اٹھوائی، من حمأ مسنون بھی اٹھوائی، سلسال بھی اٹھائی، بجتی ہوئی مٹی کھڑکتی ہوئی جس میں سخت پن ہے وہ بھی اٹھائی. اس پر 40 دن تک پانی برستا رہا، 40 دن تک اس کے اوپر پانی نازل ہوتا رہا. پھر فرشتوں کے ذریعے اس کو گندوائی اور اس کا خاکہ تیار کروایا. پھر رب العالمین نے خود کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر بنا لوں، جب اس کی اصلاح کر لوں، اس میں دل بھی بنایا، اس میں سارا خاکہ بنایا. اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں جب اس کو برابر بنا لوں، اس کو درست کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک لوں تو انسانیت کی، آدم کی تعظیم کے لیے تم فرشتوں نورانی ہو، نور کے پیکر ہو، لیکن اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے جھک جانا ہے. اے انسان، کتنا تو خوش نصیب ہے کہ تیرا آنا بڑے اہتمام کے ساتھ ہے، بڑے انتظام کے ساتھ ہے. تیرا دنیا کے اندر آنا بڑی تعظیم کے ساتھ ہے. خدا کی قسم تیرا جانا بھی بڑا نرالا ہے. تیرا جانا بھی نرالا ہے، آنا بھی نرالا ہے، تیرا جانا بھی نرالا ہے. وہ روح جب وہ نکل جاتی ہے پھر وہ جسم خاکی رہ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بھی تعظیم کرو کیونکہ اس کا آنا بھی نرالا ہے. اس کو اچھی طرح غسل دو، کوئی میل کچیل اس کے جسم پر نہ رہ جائے. پھر اس کو خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر سفید اس کے اوپر لباس پہناؤ اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو کندھے پر اٹھاؤ اور اس کے آگے بھی نہ چلو بلکہ سب سے پہلے یہ آگے چلے. اور جب تک اس کو قبر کے اندر دفن نہ کرو اس وقت تک تم نے بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے.
اس کے استقبال کے لیے. سبحان اے انسان کتنا خوش نصیب ہے، تیرا آنا بھی نرالا ہے، تیرا جانا بھی نرالا ہے. فَإِذَا صبح آدم کی تخلیق، آدم کا میلاد بیان. سورت قصص ہے، پارہ نمبر 20 ہے. سورت قصص کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14، آیت نمبر 14 تک اللہ نے حضرت موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا، ان کے میلاد کا ذکر کیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے. ارے ان کے صندوق میں بند کرنے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا، میں پڑھتا ہوں قرآن آپ سمجھتے جائیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی ہے. ان أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی والدہ اس موسیٰ کو دودھ پلاتی رہ جا. ارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہر وقت نبیوں کا میلاد، اپنے نبی کا میلاد بیان کرتے ہو، تم میلادی بن گئے. میں نے کہا تم میلاد کا بیان کرتے ہو، خدا کی قسم اللہ نے نبی کے دودھ پینے کا ذکر بھی قرآن کے اندر کیا. تم صرف میلاد کی بات کرتے ہو، ولادت کی بیان کرتے ہو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی ہے کہ اس کو دودھ پلاتی رہ جا. فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِي، جب خوف محسوس کرے، فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا. صندوقتا بنا کر اس کو دریا کے اندر ڈال دینا. دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے. اِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ، واپس تیری گود میں پلٹا دینا رب العالمین کا کام ہے. القیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. حضرت سیدنا یحییٰ کی ولادت کا ذکر قرآن میں. سورت مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اس کی دوسری آیت مبارکہ دیکھیے. اللہ کے نبی حضرت سیدنا زکریا نے دعا مانگی. اے اللہ قال رب انی وہن العظم. ارے سنی بھائیو بڑے خوش نصیب ہو، یہاں تم آتے ہو تمہیں علم کی باتیں، حضور کی باتیں بھی ملتی ہیں. قبلہ شاہ صاحب کی صحبت کا فیض یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، بڑے بڑے محققین کو سنتے ہیں. یہ سب فیض اور یہ حضور کی صحبت کا ہے کہ تم ایک ہی تسبیح کے اندر سارے کے سارے جڑے ہوئے. قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھا کرو. زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، اللہ انی وہن العظم، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں. واشتعل الراس، میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے. شیب ولم اکم بدعائک رب شقیا، مجھے امید ہے کہ تم میری دعا کو رد نہیں کرے گا. کہ ہماری تعالیٰ میرے لیے ایک وارث بنا دے. ہاں میرے لیے ایک وارث بنا دے جو سلسلہ نبوت کا بھی چلائے، فیض کا بھی چلائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، پیارے زکریا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تم کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا. یحییٰ بیٹا عطا فرمایا. اب حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر بھی قرآن میں ہو رہا ہے. اسی سورت مریم کا پہلا رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں میرا رب العالمین، سنو میرا رب العالمین فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اے پیاری یحییٰ جس دن تو پیدا ہوا اس دن بھی سلام ہو، جس دن تیری وفات ہو اس دن بھی سلام ہو، اور جب تو قبر سے نکلے گا اس دن بھی رب کی طرف سے سلام ہو. صرف ولادت کا ذکر نہیں کیا بلکہ ولادت کے دن سلام بھیجنے کا ذکر بھی. بولیے یہ جو آپ درود و سلام پڑھتے ہیں نا حضور کی ولادت کے وقت، آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اللہ نے نبیوں کی ولادت پر سلام بھیجا ہے. قرآن ہے، سورت مریم ہے، اور سورت مریم کا پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، وَالسَّلَامُ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا. ادھر دیکھو، اپنے عقیدے کو درست کرو، ہر شخص کو جواب قرآن سے دیا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی ولادت پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے.
اور ان کی وفات پر بھی سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ اور جب قیامت کے دن انبیاء اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس وقت سلام بھیجنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، حضرت عیسیٰ خود اپنے متعلق کہہ رہے ہیں والسلام، آگے اس کا اگلا رکھو، والسلام علیہ یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میری پیدائش ہوئی اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اور جس دن میں قبر سے نکلوں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، عیسیٰ کا میلاد اس کا ذکر بھی قرآن میں، اور بڑے انوکھے انداز کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ ان کو درد ذہ کھجور کے پاس لے آیا، نبی پیدا ہو رہے ہیں، نبی کی ولادت ہو رہی ہے، اور اس ماں کو جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کا ذکر بھی قرآن کیا۔ حالانکہ یہ معاملہ ایسا حساس ہے، آپ بھی گھر میں اگر ہوں تو بہر کسی کو بیان نہیں کرتے، لیکن اللہ کی سنت دیکھیے، عیسیٰ کی ماں کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا مداوع بھی کیا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا، اے سیدہ مریم تجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ہم نے اس کو ندا کی من تحتها، فَنَادَاهَا من تحتها، اور کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آگے ہم نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، غم نہ کر، ہم نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور خشک تنے پر ہم نے تیری بیٹے کی پیدائش کے لیے ڈوکے لگا دیے۔ یہی دو چیزیں ضرورت ہوتی ہے نا پیدائش کے وقت، اللہ نے دونوں اہتمام فرما دیا، دونوں انتظام کر دیا۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، کتنے انبیاء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر کیا۔ اب دیکھیے قرآن کو کھولتے ہیں ہم کہ اے قرآن یہ بتا، یہ تو باقی نبیوں کا تذکرہ اور ان کی ولادت کا ذکر بیان میں ہوا ہے، قرآن یہ تو بتا کہ میرے نبی کی ولادت کا بیان بھی ہوا ہے۔ فرمایا قرآن نے جواب دیا کہ باقی نبیوں کی صرف ولادت کا بیان ہوا ہے، لیکن میرے نبی کی امتیازی شان یہ ہے، میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی میرے نبی جس شہر مکہ کے اندر ولادت ہوئی، اللہ نے اس شہر کی گلیوں کی بھی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے نبی کی پیدائش کا اور ولادت کا، میلاد کا صرف بیان نہیں بلکہ جس شہر مکہ کے اندر میرا نبی کا میلاد ہو رہا ہے اس شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے پیارے محمد مجھے اس شہر مکہ کی، کیونکہ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ تیرا یہاں میلاد ہوا، تیری ولادت ہوئی، قسم ہے ووالد، قسم ہے مجھے والد کی، وما ولد، اور مجھے قسم ہے مولود کی، جو ذات پیدا ہوئی مجھے اس کی بھی قسم ہے اور مجھے والد کی بھی قسم ہے۔ ادھر دیکھیے بڑا نکتہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، مطلقاً کہا والد، یہ نہیں کہا مجھے قسم ہے تیرے والد حضرت عبداللہ کی یا حضرت عبد المطلب کی، یہاں قرآن کے اندر اللہ نے مطلقاً کہا والد، نام نہیں لیا۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ والدوں کا عبداللہ یا والدوں کا عبد المطلب، مجھے تیرے والد حضرت عبد المطلب کی قسم، اللہ نے نام نہ لے کر اور اللہ نے مطلق رکھ کر بتا دیا کہ پیارے محمد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جو بھی تیرا والد بنتا آیا مجھے سب کی قسم ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ میرے نبی کی ولادت کا ذکر اللہ نے جا بجا قرآن کے اندر فرمایا، کہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا، کیوں؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس نے اپنا محبوب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے۔ اللہ نے بولیے ہر نعمت دی ہے، کسی نعمت کے ملنے پر احسان۔ یہ آنکھ بھی تو نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، ہر نعمت بے شمار، مال دولت ہر نعمت دی ہے، کسی نعمت کے ملنے پر اللہ نے احسان جتلایا نہیں ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ جب حضور کی بعثت کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس کا جواب بالکل آسان ہے، توجہ فرمائیے، اس کا جواب بالکل آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نعمت جو جس کو ملی ہے، مل رہی ہے یا قیامت تک ملے گی، ہر نعمت کا بدل موجود ہے، ہر نعمت کا بدل موجود ہے۔ صحت ہے، چلی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کا بدل، بلکہ اس سے بہتر نعمت البدل بھی موجود ہے۔ اولاد ہے، نعمت ہے، چلی گئی ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے، اس کے خزانے کے اندر ہے، اللہ اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ رزق ہے، چلا گیا ہے، اس کا بدل اور اس کا نعمت بدل موجود ہے۔ ہر نعمت اس کا بدل اور اس کا نعمت بدل موجود ہے، مگر مصطفیٰ ایسی نعمت ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی بدل نہیں رہی ہے۔ یعنی مصطفیٰ ایسی نعمت ہے، اس کا کوئی بدل کوئی مثل نہیں۔ بھولن دی چپ کر میرے علی، اتجا نہیں بھولن دی۔ فرمایا شکر ادا کرو، میں نے اپنا محبوب عطا کیا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے تم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے، سرکشی میں مبتلا تھے، بغاوت میں مبتلا تھے، تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تمہاری کیفیت تو یہ تھی گمراہی کی، ایک بچی پیدا ہوتی تم اس کو زندہ درگور کر دیتے، وہ ابو ابو کرتی چلی جاتی، لیکن سنگ دل باپ، ظالم باپ کو ترس نہ آتا، اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا۔ مگر خدا کی قسم 12 ربیع الاول ہوئی، میرے نبی تشریف لے آئے، فرمایا خبردار، آج کے بعد کوئی ظالم باپ اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، میں محمد بچانے والا آ گیا، میں محمد بچانے والا آ گیا۔ قرآن ہے، پارہ نمبر 14 ہے، بچی پیدا ہوتی یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ بیٹی کا نام سنتا پیدائش کی جب خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے زمانہ جہلیت میں حضور کی پیدائش سے پہلے اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا اور اس کے چہرے کے اوپر عجیب کیفیت غمگینی کے آثار ہوتے، اور وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ خدا کی قسم 12 ربیع الاول ہوئی، میرے نبی آقا دو جہاں نے بیٹی کو وہ مقام عطا کیا۔ فرمایا جس گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہیں، باپ ان کو پڑھاتا ہے، لکھواتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، جوان ہو جاتی ہیں تو عقد نکاح کر لیتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، ایسا باپ اور پیارے محمد جنت میں ایسے جائیں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ ادھر دیکھو، میرے نبی نے ایسے فرمایا۔ ماں کو حضور کی آمد سے پہلے نوکرانی سمجھا جاتا تھا، لونڈی سمجھا جاتا تھا، اس کی حیثیت ایک نوکرانی کی حیثیت تھی۔ خدا کی قسم 12 ربیع الاول ہوئی، میرے نبی تشریف لے آئے، ماں کو وہ مقام عطا کیا جو پوری دنیا کے اندر وہ ماں کو مقام نہیں ملا جو حضور کی ولادت کے صدقے ملا ہے۔ جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدامہا، ارے ماں کو نوکرانی سمجھنے والوں سنو، جنت ادھر ادھر نہیں ملے گی، جنت اگر تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے۔ اور باپ کو نوکر سمجھا جاتا تھا حضور کی تشریف آوری سے پہلے، اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کر بیٹا منڈی میں جا کر فروخت کر کے آتا،
12 ربیع الاول ہوئی، میرے نبی تشریف لے آئے، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی بیٹا باپ کے گلے میں رسی نہیں ڈالے گا، تمہیں خبر نہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا والد جنت کا مین دروازہ ہے، تمہارا والد جنت کا مین گیٹ ہے۔ تو ایسے نبی کی آمد پر خوشی نہ منائے کیوں؟ اتنی اللہ کی حضور کے صدقے کرم ہوا، اتنا فضل ہوا۔ آخر میں بات بیان کرتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور میرے نبی آپ کے دو جہاں تشریف لائے۔ یہ حدیث مبارکہ نسائی کے اندر اور ترمذی کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے، دو کا حوالہ میں نے دے دیا۔ تو میرے آپ کے دو جہاں اس طرح دیکھیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اور کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو؟ یہ نشست کیسی ہے، یہ مجلس کیسی ہے، یہ گفتگو کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے سنو، یہ لوگ کہتے ہیں نا تم میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ کرام نے منایا؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب حدیث سے بیان، چپ نہ رہا کرے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیا تم صحابہ سے بڑے عاشق تھے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا، کیا تم صحابہ سے بڑے عاشق تھے؟ آئیے اس صحابہ کا عمل دیکھیے۔ حدیث کا میں نے حوالہ دے دیا، نسائی اور ترمذی، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میرے آقا دو جہاں تشریف لائے، فرمایا صحابہ ما اجلسکم، یہ نشست کیسی ہے، یہ مجلس کیسی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، علامہ ہدینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کا شکر بجا لانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجائی ہے۔ یہاں ہمارا نشست، یہاں ہمارا بیٹھنا صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ نے ہم پر شکر ادا، ہم پر احسان کیا ہے، ہم پر منت لگائی ہے، ہم اس رب العالمین کا نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جلسہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ اچھا اس حدیث کو میں مکمل کر لوں، گویا کہ صحابہ کرام نے جب یہ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو میرے نبی چل پڑتے یا واپس آ جاتے، تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم قسم کھاتے ہو؟ اللہ، تم قسم کھاتے ہو، واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ پھر میرے نبی آنکھ دو جہاں نے فرمایا صحابہ میں قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ میں قسم اس لیے نہ کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں، بلکہ مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور تم نے اس زمین پر، اس فرش زمین پر میری تشریف آوری پر یہاں شکر ادا کرنے کے لیے تم بیٹھے، اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ کر عرش بری پر خوش ہو رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، ان اللہ یباہی علیکم، تم یہاں زمین پر بیٹھ کر میری تشریف آوری پر شکر ادا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ ان اللہ یباہی علیکم، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو ہم بھی تو 12 ربیع الاول کو یہی کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور بخاری شریف کی حدیث کتاب الاعتصام کے اندر ہے، ایک یہودی کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، کتاب الاعتصام بخاری شریف، ملاقات ہوئی، کہنے لگا ہے عمر جو قرآن تمہارے نبی کے سینے پر نازل ہوا ہے اس میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب کے اندر تورات میں نازل ہوتی ہم اس کے اترنے پر عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کون سی وہ آیت ہے کہ وہ قرآن کے اندر ہے، اگر وہ تمہاری کتاب کے اندر ہوتی تو اس کو بطور عید مناتے؟ اس نے کہا وہ قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم
दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मुसलमानों, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। रब ने फरमाया मैंने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। हजरत उमर फारूक आदम ने फरमाया तू एक ईद की बात करता है, खुदा की कसम इस आयत के उतरने पर हम दो ईदें मनाते जा रहे हैं। ये आयत मुबारका अरफात के मकाम पर नाजिल हुई। अरफात का दिन वो भी ईद का दिन है और जुम्मा का दिन था वो भी ईद का दिन है। जिस जो आयत मुबारका जिस दिन नाजिल हो तो वो तो दो ईदें उतरने का सबब बन जाए, और जिस दिन सारी कुरान वाला नाजिल हो जाए, सारी आयतों वाला प्यारा मोहम्मद आ जाए, वो ईद नहीं बल्कि ईदों की भी ईद है। वो ईद नहीं बल्कि ईदों की भी, जिस दिन एक आयत उतरे तो वो तो ईद का दिन बन जाए, और जिस दिन सारी आयतों वाला नबी तशरीफ ले आए तो वो ईद नहीं बल्कि ईदों की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सिर्फ सबक दे रहा हूँ, ये आपको सिर्फ सबक दे रहा हूँ, बोला करें, कुछ याद किया करें, आपको बहुत बड़ा इल्मी प्लेटफार्म मिला है। हकीकत है, बड़े खुश नसीब हैं। ऐसी ऐसी गुफ्तगू मसाजिद में कम मिलती हैं जो यहाँ मिलती है। हकीकत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा का दिन है, इन्ना मिन अय्याम अफजलु, मेरे आके दरिया ने फरमाया सारे दिनों का सरदार दिन क्या है, बोलिए, जुम्मा का दिन है, ये अफजल है और ये ईद का दिन है। या रसूलल्लाह, ये ईद का दिन कैसे बन गया? दिन तो सारे दिन हैं। फरमाया तुम्हें खबर नहीं, इस ईद की, इस दिन की निस्बत हजरत आदम के मीलाद के साथ। सुभान अल्लाह। इस दिन की निस्बत कहाँ है? आदम के। ये ईद का दिन इसलिए बन गया, फीह खुलिका आदम, इसमें हजरत आदम की पैदाइश हुई। अरे जिस दिन हजरत आदम की पैदाइश हो वो जुम्मा का दिन तो ईद का दिन बन जाए, और जिस 12 रबीउल अव्वल के दिन सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया की विलादत हो वो ईद का दिन नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा एतराज फिर ये, अच्छा ईद का दिन है तो फिर आप नमाज भी पढ़ा करें, तो ईदें तो सिर्फ 2 हैं, तुमने 3 ईदें बना रखी हैं। मैंने कहा कि साल में कितना जुमे होते हैं? तकरीबन 52 जुमे होते हैं। तुम एक तीसरी ईद की बात करते हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें 52 ईदें अता की। सुभान अल्लाह। साल के अंदर कितने जुमे होते हैं? बोलिए, 52 होते हैं, और 2 ईदें ये मना लें तो कितने हो जाएंगे? तुम 2-3 ईद की बात करते हो, अल्लाह ताला ने आपको 55 या 52 ईदें अता फरमाई है। अच्छा जी, वो नहीं फिर नमाज भी पढ़ा करें, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सुनो, याद रखें, शरीयत के अंदर ईदें शरई सिर्फ 2 हैं। समझ आ रही? शरीयत के अंदर ईदें शरई 2 हैं। ईदें 2 किस्म की होती हैं, एक ईद शरई होती है और दूसरी ईद फरहती होती है। हम इसको ईद शरई नहीं बल्कि ईद, बोलिए नाम याद रखें, ईद फरहती। जिस दिन कोई नेमत मिले वो दिन आपके लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। उस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, जिस दिन तुम्हें नेमत मिले, और बनी इसराइल को नेमत मिली सिर्फ मन और सलवा की, वो उनके लिए ईद का दिन बन गया। और जिस वजूद मुस्तफा के सदके सारी कायनात बनी। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, जिस दिन दस्तरखान उतरे ईसा की कौम के लिए, हजरत ईसा कह रहे हैं कुरान के अंदर है, तकूनु लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना, जिस दिन दस्तरखान मायदा खाना पक्का पकाया कौम ईसा के लिए उतरे, वो तो उनके अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। और जिस मुस्तफा की वजूद की बरकत से सारी दुनिया कायनात की नेमतें मिली हैं वो ईद का दिन नहीं बन जाए। इसको ईद फरहती कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद फरहती। जिन दिल में खुशी आए तो उसको कल्बी फरहत महसूस करते हैं तो उसको ईद फरहती कहते हैं। जिस तरह कोई आपका बिछड़ा हुआ दोस्त यार सजन मिल जाए तो वो कभी वो इतने अरसे के बाद मिल जाए तो क्या कहते हैं? आए तो हमारे लिए ईद का दिन है। तो इसको फरहती और कल्बी कहते हैं, वो ईद शरई नहीं है।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفاہیم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر مفہوم وہی ہوا کہ انبیاء کرام کی ولادت کا بیان کرنا اللہ کی اپنی سنت ہے۔ جا بجا اللہ نے میرے نبی کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیا۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو چکا، اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر انبیاء کرام اور خصوصاً حضور کی ولادت کا بیان بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس محفل کا جو اہتمام ہمارے رانا صاحب نے کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔